ضلع کرم میں امن کے لیے فریقین سے اسلحہ جمع کرنے کا فیصلہ 15 روز میں لاہ عمل تیار کیا جائے گا. تمام بنکرز، مسمار، منافرت پھیلانے والے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کر دیے جائیں گے. ایپیکس کمیٹی اجلاس کا اعلامیہ جاری. مدارس رجسٹریشن کے حوالے سے اہم ترین پیش رفت. وزیر اعظم سے مولانا فضل الرحمان کی ملاقات. شہباز شریف کی معاملہ جلد حل کرنے کی یقین دہانی. وزارت قانون کو آئین کے مطابق اقدامات کی ہدایت بھی کرتی. اور اسرائیل کا نصیرات میں رہائشی عمارت پر میزائل حملہ، 7 فلسطینی شہید، متعدد زخمی. غزہ میں بارش کی پیش گوئی، پناہ گزینوں کی مشکلات بڑھنے کا خدشہ. خوراک ختم، دوائیں ناپید، دکانیں اور میڈیکل سٹورز خالی. بے امنی نے پارا چنار میں زندگی انتہائی مشکل بنا دی. بچے سانس کی بیماریوں اور نمونیا کا شکار. DHQ اسپتال کرم میں 35 کمسن زیر علاج، 20 کی حالت تشویشناک. بروقت دوائیں نہ ملی، المیہ جن لے سکتا ہے ایسا خدشہ ہے. سماسا تلخ ترین حالات سامنے لے آیا. قتل کے مقدمات زیر التوا، ریاست حکومت گرانے اور لانے میں مصروف ہے. جسٹس اطہر من اللہ کے سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس. کہا تمام ادارے سیاسی مخالفین کے پیچھے پڑے ہیں. آئین پر عمل ہوتا تو یہ حالات نہ ہوتے. 40 سال بعد منتخب وزیر اعظم کے قتل کا اعتراف کیا گیا. کسی کو ذمہ دار قرار دے کر سزا دی جانی چاہیے تھی. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا ریاست کی کیا بات کریں، جب تک ریاستی ادارے پولیٹیکل انجینئرنگ میں لگے رہیں گے تو یہی حال ہوگا. جسٹس ملک شہزاد نے ریمارکس دیے کسی کو پتہ نہیں کس نے کتنے دن وزیر اعظم رہنا ہے. وزیر اعظم ایک دن PM ہاؤس تو دوسرے دن جیل میں ہوتا ہے. مدارس رجسٹریشن کے حوالے سے اہم ترین پیش رفت. وزیر اعظم کی مولانا فضل الرحمان کو معاملات جلد حل کرنے کی یقین دہانی. وزارت قانون کو آئین کے مطابق اقدامات کی ہدایت بھی کر دی. شہباز شریف سے JUI سربراہ کی ملاقات. بل ایکٹ بن چکا، صدر دوسری بار اعتراض نہیں کر سکتے. وزیر اعظم کو موقف سے آگاہ کر دیا. امید ہے مطالبہ 1-2 روز میں تسلیم کر لیا جائے گا. مولانا فضل الرحمان کی گفتگو. انسانی اسمگلنگ پاکستان کے لیے بدنامی کا باعث. سہولت کاری میں ملوث FIA افسران کی نشاندہی کر کے سخت کارروائی کی جائے. وزیر اعظم کی ہدایت. گزشتہ حادثے پر سست روی کا مظاہرہ کیا گیا. ذمہ داروں کو کٹہرے میں لایا جائے گا. شہباز شریف کا اجلاس سے خطاب. حکام کی یونان کشتی حادثے کے حوالے سے بریفنگ. انسانی اسمگلنگ کے لیے گجرات اور گجراوالا ڈویژن ہاٹ سپاٹ. ماہانہ 2500 افراد کے ڈھنکی لگانے کا انکشاف. عدم پیروی پر ملزمان چھوٹ جاتے ہیں. متاثرہ خاندانوں کا انسانی اسمگلرز کے خلاف کارروائی نہ ہونے کا شکوہ. FIA کا گجرات سے رواں سال 230 گرفتاریوں کا دعویٰ. گجراوالا میں مرکزی ملزم عثمان جھجا نہ پکڑا جا سکا. غفلت برتنے پر SHO سمیت 3 اہلکاروں کو شو کاز نوٹس جاری. منڈی بہاؤدین کے گاؤں ہیلا کے 6 نوجوان بھی یونان کشتی حادثے کا شکار. اسپیکر قومی اسمبلی کی ایک بار پھر مذاکرات میں تعاون کی پیشکش. اسپیکرز کانفرنس کے بعد سردار ایاز صادق نے کہا سب کے لیے دروازے کھلے ہیں. کوئی آیا تو نہیں کی جائے گی. آیت الکرسی اور درود شریف پڑھ کر پھونکیں گے. جس دن مذاکرات شروع ہوئے اپنے آپ راستہ بننا شروع ہو جائے گا. وفاق کی مختلف صوبوں کو کرائی گئی یقین دہانیوں میں پیش رفت پر عدم اعتماد کا اظہار. بلاول بھٹو کی حکومت کے ساتھ رابطے مزید تیز کرنے کی ہدایت. PP چیئرمین کے زیر صدارت اجلاس. پنجاب اور سندھ کے گورنرز، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی سمیت اہم رہنماؤں کی شرکت. ملک کی سیاسی صورتحال کا جائزہ. GHQ گیٹ حملہ کیس میں فرد جرم کے لیے کافی مواد اور شہادتیں موجود ہیں. انسداد دہشت گردی عدالت نے بانی PTI شاہ محمود قریشی، علی امین گنڈاپور، شبلی فراز، شہریار آفریدی اور کنول شوزب سمیت دیگر ملزمان کی 265D کے تحت درخواستیں غیر مؤثر قرار دے کر خارج کر دیں. موٹر ویز اور GT روڈ پر حادثات کا شکار ہونے والوں کی فوری امداد کے لیے 1122 کی طرز پر ایمبولینس سروس شروع کرنے کی ہدایت. وفاقی وزیر سرمایہ کاری، بورڈ، مواصلات اور نجکاری عبدالعلیم خان نے سیفٹی اینڈ سیکیورٹی پلان کی تیاری کا حکم دے دیا. کہا شہریوں کی جانیں بچانا اولین ترجیح ہے. حادثات میں ریسکیو کے لیے 4 صوبوں میں ہیلی کاپٹر سروس فراہم کرنے کی بھی ہدایت. اجلاس میں حیدرآباد، سکھر اور سیالکوٹ کھاریا موٹر ویز کی تعمیر پر بھی غور.
معاشی ہب کراچی اور سندھ گیس لوڈ شیڈنگ کے متحمل نہیں، مسئلہ تشویشناک صورتحال اختیار کر گیا ہے، وزیر اعظم فوری اقدامات اٹھائیں، وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام میمن کا مطالبہ، قدرتی وسائل کی منصفانہ تقسیم وفاقی حکومت کی ذمہ داری قرار۔ کراچی میں انسداد پولیو ٹیمیں بھی غیر محفوظ، کورنگی میں حملہ، 2 ورکرز اور پولیس اہلکار زخمی، حکام کے مطابق فیملی کی جانب سے ٹیم کو بیلچوں سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، 4 خواتین سمیت 6 افراد گرفتار۔ لاہور میں بچوں کو قطرے پلانے سے انکار پر شہری کے خلاف مقدمہ درج۔ JUI رہنما خالد محمود سومرو قتل کیس میں 6 ملزمان کو عمر قید کی سزا، سکھر کی انسداد دہشت گردی عدالت نے محفوظ فیصلہ سنایا، عدالتی فیصلے میں قصاص کا پہلو بظاہر نظر انداز کیا گیا، قانونی ماہرین کو جائزے کا کہہ دیا، مولانا فضل الرحمان کا رد عمل۔ پنجاب کے تمام شہروں سے تجاوزات مستقل بنیادوں پر ختم کی جائے، سڑکوں پر گڑھے بھی نظر نہیں آنے چاہیے، مریم نواز کی انڈر پاسز کے اطراف اور اوور ہیڈ بریجز کے نیچے گرین بیلٹس بنانے کی ہدایت، زیر تکمیل منصوبوں اور اشیاء ضروریہ کے نرخوں کی مسلسل مانیٹرنگ کا بھی حکم، عوام کو گورننس میں بہتری کا فرق واضح نظر آنا چاہیے، وزیر اعلیٰ کا اجلاس سے خطاب۔ پشاور میں یونیورسٹی کیمپس کا مرکزی گیٹ بند، طلبہ مشکلات میں پھنس گئے، کینسر اسپتال آنے والوں کو بھی شدید پریشانی، مریضوں کی منتقلی کے لیے ویل چیئرز اور دیگر سہاروں کا استعمال، متبادل راستوں پر ٹریفک کا دباؤ، طلبہ نے احتجاج کی دھمکی دے ڈالی۔ شریعت اپلٹ بینچ کے جج قبلہ ایاز کا بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے انتظامی امور پر اظہار تشویش، چیف جسٹس کو خط بھجوا دیا، معاملات میں بہتری کے لیے قائم مقام ریکٹر بنایا گیا تھا، لیکن بورڈ آف گورننگ اجلاس میں رویہ افسوسناک رہا، صورتحال مزید بگڑ گئی۔ خط کا متن، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے بطور ممبر بورڈ آف ٹرسٹی رپورٹ منگوانے کی درخواست۔ امن کے دشمنوں پر ایک اور کاری ضرب، سیکیورٹی فورسز کا ٹانک میں ایکشن، انتہائی مطلوب دہشت گرد علی رحمان اور طاہا سواتی سمیت 8 خوارج جہنم واصل، اسلحہ اور بارود سے بھری گاڑی قبضے میں لے لی گئی۔ بارود کی مسلسل بارش، غزہ میں اسرائیلی مظالم جاری، بیت لاہیہ اور جبالیہ میں اسکولوں پر بمباری، کمال ادوان اسپتال کے گیٹ پر بھی ڈرون حملہ، مزید 77 شہادتیں، تعداد 45,206 ہو گئی۔ شام میں داعش سربراہ ابو صف کو ہلاک کر دیا گیا، امریکی فوج کا دعویٰ۔ سنڈے کو تیسرا ون ڈے، شاہینوں نے جنوبی افریقہ کے خلاف کلین سویپ پر نظریں جما لی، قومی ٹیم جوہانسبرگ پہنچ گئی، کھلاڑی کل پریکٹس کریں گے، میزبان ٹیم کی مشکلات میں اضافہ، انفٹ باٹمن آخری میچ سے باہر، وکٹ کو ٹانگ مارنے والے کلاسن پر میچ فیس کا 15% جرمانہ عائد۔